السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ابراہیم اور میں آپ کے شو کربٹ کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج کا جو ہم شو کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بیک ٹو بیک جو ونز ہیں اس کے بعد کر رہے ہیں. تو اٹس بہت زبردست فیلنگ ہو رہی ہے. بہت زمانے بعد پاکستان نے اتنی زبردست پرفارمنس دی. پچھلے 10 دن جو کرکٹ میں گزرے ہیں پاکستان کے ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ، یقین ہی نہیں آتا کہ وہی ٹیم ہے جو آج سے 6-7-8 مہینے پہلے اتنا زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی. اور جو چیز بار بار میرے دماغ میں آتی ہے، اور I hope you guys will call in and kind of share your views on this, کہ مجھے honestly one thing that I cannot stop thinking about is کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہی وقار یونس جو کوچ تھے ہمارے جو ٹیم سے ہٹے ہیں تو ہماری ٹیم کی قسمت کھل گئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جو 3-4 جو بڑے بڑے ایک دم سے ٹیلنٹ نکل کے آئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقار honestly he is so incompetent in terms of coaching کہ اگر ٹیلنٹ آ کے اگر ان سے ٹکر آئے گا بھی تو ان کو احساس نہیں ہوگا کہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے کہ نہیں. سو اف یو لک ایٹ اٹ کہ 4 میچ ونرز جو ایک دم سے نکل کے سامنے آئے ہیں، جس کے اندر نواز ہے، جس کے اندر عماد وسیم ہے، جس کے اندر بابر اعظم ہے اور سرفراز ہے. آئی مین یہ چاروں لوگ کو کل تو پیدا نہیں ہوئی، تو پچھلے پاکستان کرکٹ کے اندر پچھلے 3-4 سال سے کھیل رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی وقار ہٹے ہیں ایک دم سے ٹیم کے اندر ایک 3-4 اتنے گفٹڈ پلیئرز ریگولر کھیلنا شروع کر دیا. تو I will never forget and I will never forgive Waqar for what he did to Sarfraz. He pretty much destroyed his career جب اس کو ورلڈ کپ کے اندر پوری دنیا ایک سمجھا رہی ہے کہ اس کو ٹیم کے اندر ڈالو، and except for عمران خان تک نے بولا، دنیا نے بولا، تو he was not for it. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی قسمت اس لیے کھلی ہے ایک کہ ویری ویری سیلفش لیڈر کوچ جو تھا وہ ٹیم سے ہٹا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم میں ایک بالکل نیا رنگ نظر آ رہا ہے مجھے. تو I know I'm being a little harsh on it، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں وقار کی کامنٹری سنتا ہوں تو I feel کہ he is not really happy. I mean جب پاکستان بہت اچھا کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ he thinks کہ اگر فار ایگزامپل کل جو ایک LBW کی اپیل تھی سرفراز کے اگینسٹ، اس کے اندر آؤٹ نہیں تھا and he said کہ I was hoping کہ we'll be clipping the leg stump. What does that even mean? Do you want him to get out? Do you want Pakistan to lose? تو I don't feel جب یہ کامنٹری کرتا ہے it really really bothers me. تو آئی ہوپ کہ ہی اسٹاپس دا کامنٹری اور پاکستان کی ٹیم اسی طرح بڑھتی جائے. تو کاشف بھائی ود دیٹ سیڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری سر مجھے بہت بڑھاس تھی وقار بھائی کے اوپر، کیونکہ ہم پچھلے 1.5-2 سال سے رو رہے تھے کہ اس کو ہٹنا چاہیے ہٹنا چاہیے ہٹنا چاہیے. مگر آپ نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس کے ہٹتے ساتھ ہی انگلینڈ کی سیریز اور پھر ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ پاکستان کی ٹیم they don't look like same guys. True. I mean تو کیا امپیکٹ تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ وقار کی کوچنگ اسٹائل کے اندر اور مکی آرتھر کی کوچنگ اسٹائل کے اندر کیا فرق تھا، سائیکی پہ کیا فرق تھا، کانفیڈنس پہ کیا فرق تھا، کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے 3-4 پلیئر جو ارد گرد موجود تھے ان کو پہلے چانس نہیں ملا اور اب دم سپر اسٹار ہو گئے سارے کے سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرم، یہ بڑا اہم موضوع تم نے چھیڑ دیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی کامنٹس دیے جائیں یہ تھوڑا سا پری میچور ہے ابھی. 28 دن کی پرفارمنس کو آپ 2 سال کی پرفارمنس کے ساتھ میچ کرنا یہ تھوڑا سا غیر متوازن ہوگا. تو اس کو تھوڑا سا روک لو. لڑکوں میں ڈریسنگ روم میں آپ کے کیمپ کے اندر ایک اسپرٹ آئی ہے، یہ بات ماننے کی ہے، یہ بات حقیقت ہے. لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ جیل کر گئے ہیں، لڑکے ایک دوسرے کی کو واچ کر رہے ہیں، لڑکے ایک دوسرے کی خوشی میں اور کامیابی پہ خوش ہیں. تو یہ بات میں تم کو 10 out of 10 دوں گا. اب جہاں تک یہ سوال رہا کہ مکی آرتھر کی کوچنگ اور وقار کی کوچنگ، وقار اپنے اسٹارڈوم سے نکلا ہی نہیں. یہ بات ہم ہمیشہ اس پروگرام میں بیٹھ کے کرتے رہے کہ آج تک وقار یونس وہ اپنے آپ کو وہی وقار یونس سمجھتا ہے جو 2002 اور 2003 میں ہوا کرتا تھا، کہ جب وہ جناب ٹو کرشنگ یارکرز مارتے تھے یا کپتان تھے یا اسٹار تھے پاکستان کے. تو اس کا پلیئرز کی سائیکی کے اوپر جو لوگ اس کے انڈر کھیل رہے تھے بڑے ڈر نظر آتے تھے. پاکستان کی ٹیم گراؤنڈ میں آتی تھی ان چہروں کے ساتھ جیسے آج کل ویسٹ انڈیز کی ٹیم اترتی ہے گراؤنڈ کے اندر. تو یہ اسٹارڈم کا کہ میں اتنی بڑی چیز تھا، اس کا ایک عام 20-22 سال 24 سال لڑکی کی سائیکی پہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. سب سے بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اس لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں ہوتے ہیں، وہ یہاں ہوتا ہے. وہ آلریڈی اپنے آپ کو 10 گنا کم سمجھتا ہے آپ سے کہ میں تو پرفارم کر ہی نہیں سکتا، جو آپ تھے وہ تو بن ہی نہیں سکتا، میں آپ کی توقعات پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا. اور پھر
جو اسٹبرنس ہے, اس کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے, ضدی ہونے کا جو لفظ ہے وہ وقار یونس کے لیے پورا ہوتا ہے. تم نے بڑا اچھا کیا وہ مثال دے دی ورلڈ کپ کی 2015 کی جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہوا تھا, پوری دنیا ایک طرف تھی اور وقار یونس ایک طرف تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرنا شروع کر دے, دوسروں سے زیادہ معتبر تصور کرنا شروع کر دے, تو پھر وہ اخلاقی طور پر زوال پذیر ہوتا ہے, اور وقار کے ساتھ شاید یہی مسئلہ ہے. کوچ کا تو maybe I'm wrong and maybe viewers can please, our numbers on the screen, please call us. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوچ کی وہ پوزیشن ہوتی ہے جو ایک باپ کی پوزیشن ہوتی ہے, کہ دنیا کا ہر باپ دنیا سے کمپیٹ کرے گا مگر یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا میرا ریکارڈ توڑ دے مجھ سے پڑھائی میں. اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں. ایک اچھا کوچ بھی یہی چاہے گا نا کہ میرے جو لڑکے نیچے کھیل رہے ہیں وہ میرے بھی ریکارڈ توڑ دیں. بالکل ایگزیکٹلی. But that didn't happen under him. میں اس کو تھوڑا سا ری شیپ کر دیتا ہوں. جو کوچ ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے, جو بورڈ ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے انالوجی کرکٹ کے اندر اسٹرکچر کی. بورڈ باپ ہوتا ہے جو چن کے استاد آپ کو دیتا ہے, جو چن کے استاد دیتا ہے جو دنیا میں آپ کو ٹاپ نوچ آپ کو تعلیم دے سکے, اور استاد کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ پڑھ لکھ جائے. تو جنہیں یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم یتیم ہے, تو مطلب اگر باپ تو ہے نہیں, پی سی بی تو ہے. بالکل. اور وہ والد, اور وہ جو سوتیلا باپ تھا نا, میں بتاتا ہوں, سوتیلے باپ پہ 50,000 پاؤنڈ کا خرچہ آیا. سوتیلے باپ کے بائی پاس کے یا جو بھی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے اس پہ 50,000 پاؤنڈ کا خرچہ آیا جو پی سی بی نے دیا ہے. اور کوئی ایک جرنلسٹ پورے پاکستان میں بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک اسپورٹس پروگرام کرتے ہیں. کبھی وسیم اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو کبھی نعمان نیاز صاحب بیٹھے ہیں, کبھی کوئی, ایک اپنے منہ پہ یہ لفظ نہیں لا پایا کہ یہ 50,000 کس کھاتے میں. یار ایک غریب ملک کے بچے جہاں پہ 60% عوام میل نرشڈ ہو, اس کی وہ 50,000 ان بڑے میاں کی سرجری کے لیے جیب سے بھر رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. بے حسی, بے غیرتی, بے شرمی کہ سارے ریکارڈ ٹوٹے. اور ان سے ملنے اور ان کی عیادت کرنے کون گیا ہے؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب, کہ یار میں نے بھی 2-2.5 لاکھ قوم کے خرچ کیے, تم نے 50 کر دیے, تو کون سی بڑی بات ہے یار. یہ تو حال ہے. اینی ویز, اب اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ میں 2-3 چیزیں اچھی بتانا چاہتا ہوں سب کو. پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی میں 5 انٹرنیشنل کرکٹرز گئے ہیں. اپنے ندیم عمر صاحب کی ریکویسٹ پہ 5 پہنچے ہیں. ندیم عمر صاحب جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے اونر ہیں, اور بہت نفیس اور بہت شریف اور بڑے اچھے عمر ایسوسیٹس والے, جی عمر ایسوسیٹس والے. اور انہوں نے اینڈی رابرٹس بھی اس میں سے ایک ہیں, اور جونٹی روڈز بھی اس میں, فیلڈر منگایا, بیٹسمین منگایا, سب منگایا اس نے. کاروباری آدمی, اور اس نے وہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کری ہے. اور اس کے اندر کراچی کے لڑکوں کو, کراچی کے باہر, کوئٹہ, پشاور, پورے پاکستان سے لڑکے آ کے وہاں پہ اپنے لیے ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں, ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں ایک صاحبہ ہے, میں وہ بڑی محبت کرتی ہیں کرکٹ سے, مجھ سے اور تم سے زیادہ ان کو پیار ہے کرکٹ سے. ہیوسٹن میں رہتی ہیں, امینہ نام ہے ان کا. اور وہ ہمیشہ ہر پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے بعد جس طرح کی مجھے نیوز کلپس اور کلپنگز بھیجتی ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں انیق احمد بھائی, ان کی کلاس فیلو ہوتے ہیں, کراچی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں, بہت تعلیم یافتہ اور بڑے مہذب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ان کا جو کرکٹ سے لگاؤ ہے وہ میں تصور نہیں کر سکتا. انمیچ. ہم اور تم اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے, اتنی نالج ہے اور اتنی محبت ہے. تو ان کے کزن ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے نعمان نبی صاحب, پاکستان میں بہت بڑی وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنی چلا رہے ہیں. ہی از دا برین چائلڈ بہائنڈ دس تھنگ. اور ان کے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے جو ٹرائلز آرگنائز کر رہی ہے. کراچی کنگز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں وہ, اور ان کے ساتھ بھی ایڈورٹائز کر رہے ہیں, پروموشن کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. دنیا بھر کی چیزیں کراچی میں کرکٹ کے حوالے سے جو کام پی سی بی کو کرنا تھا, جو کام ہمارے ارباب اختیار کو آج سے 20 سال پہلے کرنا تھا, وہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. کرکٹ تو یتیم ہے. بالکل یتیم ہے. نہیں, اگر یتیم ہو جاتی تو مجھے وہ نہیں تھا, یہ سوتیلا باپ ہے. یتیم ہوتی نا تو ہم صبر کر لیتے, 2-4 آنسو بہاتے ہیں. آگے چل, ان کو سوتیلا باپ کہنا, سوتیلا باپ بھی صحیح نہیں. سوتیلے باپ ان سے کروڑوں درجے بہتر. یار یہ بات, I think, sorry sir, sorry, you are absolutely right.
توتیلا باپ ان سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ نعمان نبی صاحب ہیں, اور ایک اور جرنلسٹ ہیں ڈان کے اسپورٹس ایڈیٹر ہے, رشد نام ہے ان کا, وہ بھی بڑے نفیس انسان ہیں, وہ بھی ان کے کزن ہیں, وہ بھی اس کے اوپر پوری کیمپین جو اخباروں میں چلی ہے, جو پرنٹ میڈیا میں چلی ہے, وہ انہوں نے چلائی ہے اس ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے. تو یہ تمام لوگ قابل تحسین ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسری جو کیمپین رن ہو رہی ہے وہ لاہور میں ہو رہی ہے. لاہور قلندر کے جو اونر ہیں وہ بھی ایک نفیس ترین شریف ترین انسان ہیں, اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کے لاہور قلندر کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے 16 ٹیمیں بنائیں, ٹرائلز کی, عاقب جاوید نے ٹرائل لیا. اسی ٹرائل میں وہ لڑکا نکلا تھا جس نے لیفٹ اور رائٹ آرم سے جان اس نے کیا تھا, لیفٹ اور رائٹ سے دونوں 140 135 سے گین کر رہا تھا. یہ لڑکا یہ جو لاہور قلندر کے ٹرائلز میں آیا تھا, پی سی بی میں آج تک کبھی کسی کو ڈھونڈنے کی توفیق نہیں ہوئی. انہوں نے 16 ٹیمیں بنائی, بہاولپور اور اپنا جناب فیصل آباد اور لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد گجرانوالہ آپس میں میچز کرا رہے ہیں. وہ وہاں سے ٹیلنٹ نکل رہا ہے, وہ لائیو ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ ایک چیز اور بڑی خوبصورت ہو رہی ہے کہ وہ ہر ٹیلنٹڈ لڑکے کو ہر ٹیم میں میرٹ کے اوپر اسکالرشپ کانٹریکٹس دے رہے ہیں. نہ پڑھائی کی اسکالرشپ دے رہے ہیں. Okay, so I got to stop here for 1 second because I think, let me tell you why this is so exciting. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آف کورس 2 سال سے ہم لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کا ایک ہی سلوشن ہے, پرائیویٹائز کیا. تو جب سی پی ایل کی بات ہو رہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان میں ہونا چاہیے, پی ایس ایل کی جو بات ہے تو ہم کہہ رہے تھے پاکستان میں ہونا چاہیے, مگر ہم نے کہا اگر نہیں ہوتا تو کہیں پہ ہونا ضرور چاہیے, رائٹ. اب جو کچھ ہو رہا ہے نا, دس از ویری نارمل. ایک دفعہ جب چیز پرائیویٹائز ہو گئی تو وہ جو نا یتیم نہیں رہی. یہ ٹیمیں کراچی کنگز, لاہور قلندر, یہ کوئٹہ گلیڈیٹر, یہ یتیم نہیں ہے. پاکستان کی نیشنل ٹیم جو ہے وہ تو یتیم ہے. اس کے اوپر جو چلانے والے ہیں they couldn't care less. This is a business. ان کے اوپر ایک لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ٹیم, they want them to do well. یہ اتنی عقل, یہ کوئی آپ نے جاپان سے لوگ امپورٹ کیے, یہ جو کامن سینس کی باتیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, 50 سال سے پی سی بی چل رہی, یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی پہلے؟ نہیں آتی تھی, they don't care, they still don't care. اب کیا ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی کو کچھ شرم آئے گی یہ سب کچھ دیکھ کے اوپر کی طرف امپروومنٹ ہوگی؟ نا are you kidding me? کیا بات کر رہے ہو یار, شرم آ رہی ہوتی تو سب سے پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دے کے نہ جاتا جو غریبوں کے خون پہ اپنا علاج کرا کے لندن سے چلا گیا. کیا بات کر رہے ہو تم یار, اس کو چھینک آتی ہے تو وہ آکسفورڈ میں جا کے داخل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے خون کے لیے, اور اس کو گزر جاتا ہے اس کے برابر میں سے کہ ہمیں کیا فکر ہے اس کی, چھوڑو رہنے دو, مت تپاؤ. اس وقت جو کرنے کی بات ہے, اچھی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو اچھی باتیں کرتے ہیں. میں آ رہا ہوں, اس کے اوپر آ رہا ہوں, لیکن میں تمہیں بتاؤں وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب جاوید کو بھی, جاوید تو خیر پہلے سے ٹیلنٹ ہنٹ کر رہا تھا, جاوید نے پروگرام لانچ کر دیا, جاوید آفریدی پشاور زلمی, اس نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانچ کر دیا ہے. وہ پشاور سے شروع کر رہا ہے کیمپین پوری. اب میں جاؤں گا جب تو انشاءاللہ اس کی ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے اندر ہمارا دیکھنا دکھانا اور جانچنا پڑتالنا یہ ہمارا کام ہوگا انشاءاللہ. That's what I'm saying. تو اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں کرکٹ فیور دوبارہ سے بچوں میں پیدا ہو گیا. اگر آپ کلپس دیکھیں, فوٹیج دیکھیں, جو بچے صبح کل نیشنل اسٹیڈیم پہنچے ہیں, تو آپ کو 30 سال پہلے کا پاکستان یاد آئے گا کہ وہ موٹر سائیکلوں پہ کٹ بیگ اپنے سامنے لگا کر کے در چلائے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی صبح جمعے کے دن, اتوار کے دن لڑکے صبح جا کے گراؤنڈ میں وکٹیں لگا رہے ہیں, ہم پہلے لگا رہے ہیں. ایگزیکٹلی کاشف بھائی, all it took is 4 people and the vision کہ ہم کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے. نعمان نبی صاحب جیسے لوگ بہت ہی میرا خیال ہے قابل تحسین ہیں. ندیم عمر صاحب جیسے لوگ, جاوید آفریدی جیسے لوگ, کوئٹہ لاہور قلندر والے لوگ, یہ سارے کے سارے پیٹریوٹک پاکستانیز ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں اس دنیا میں, پاکستان میں, اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. اب چلتے ہیں ہم آج کی کرکٹ کی طرف. ٹھیک ہے بھائی, آج کی کرکٹ جو چل رہی ہے, میں نے یہ بات دوسرے ٹی وی چینل پہ بھی ویکینڈ پہ ایک انٹرویو میں کہی تھی کہ پاکستان جیتا کم ہے اور ویسٹ انڈیز ہارا زیادہ ہے. That's how I look at it. Why? Because تم نے جو بات شروع میں پروگرام کی کر دی تھی نا کہ بالکل وہی باڈی لینگویج ہے, وہی چہرے کے ایکسپریشن ہیں, وہی چال ہے, وہی انداز ہے, وہی بیان ہے, وہی اٹھنا وہی بیٹھنا جو پاکستان کا وقار یونس کے انڈر ہوا کرتا تھا. ایگزیکٹ یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. پلانٹڈ کوچ ہے, 2 مہینے پہلے یہی ہوا. اب جول گارنر جیسے لیجنڈز کو بدنام کر کے, تذلیل کر کے یہ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے تو وہ خود دنیا اس کا مذاق اڑائے گی. آپ نے
सिमंस को भगा दिया, आपने सैमी को ड्रॉप कर दिया, आपने गेल को परेशान किया, आपने रसल को छोड़ दिया, तो ये सब कुछ तो होना था ना। जो मैच विनर्स आपके थे उनको आपने छोड़ दिया। और ये अभी से मसला नहीं चल रहा, ये इनके 2-3 साल से पैसों पे इशू चल रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इनके पूरे सिस्टम का है, ये अभी से नहीं है। ये बकौल साहब के जो नजफ साहब थे, नजफ साहब ने बड़ी अच्छी बात हमें बताई थी कि जब से विवियन रिचर्ड 91 में गया है, विवियन रिचर्ड ने लास्ट गेम 91 में खेला था, विवियन रिचर्ड के बाद से ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन, गट्स लोगी, इन लोगों ने वो एक चीज पैदा करी कि जो आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह इस सिस्टम को चाट The same thing happened to us. There you go. We need to take a commercial break. Viewers, please stay with us. We'll take a commercial break. We're back about 3 to 4 minutes. Thank you. Welcome back, viewers. कश्मीर ब्रेक के दरमियान हम लोग you keep discussing things. So I was sharing कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी because of these team owners. मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल के अंदर ये लोग इनमें से इतने उभर के कुछ लोग आएंगे सामने जो टीमें ओन करते हैं कि पीसीबी मजबूर हो जाएगी इनमें से एक न एक को लीड करवाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो खुरम, तुम्हारी बात बिल्कुल वजन वाली है और समझ में आने वाली है। ये मुझे वाकया याद आ गया, जिस वक्त ये शहरियार का सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त मुझे जावेद से मेरी बात हुई, वहाँ पे रात के 8 बज रहे थे और उसी दिन अनाउंस होना था ये। तो जावेद आफरीदी ने, मैंने उसको कहा जावेद भाई इस वक्त जगह है और फ़ौरन चले जाओ। मैंने बात कर ली है 2-3 मीडिया वालों से, वो भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एंड दे आर लुकिंग एट द कैंडिडेट्स फॉर पीसीबी चेयरमैनशिप। अच्छा जी, उसमें करने के लिए सिस्टम में वो क्या हुआ, जावेद से जब बात हुई, बात ख़त्म हुई, जावेद कहने लगा कि घर पे कोई इमरजेंसी हो गई थी, मैं उस पर फंस गया। अगली सुबह अखबार देखा तो उसमें शहरियार का नाम या नजम सेठी का नाम अनाउंस हो चुका था। इसको नहीं देते, मतलब because he has not done any political favors to anybody. नहीं, he is just a businessman. मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त ऐसा आ जाएगा कि इनमें से 3-4 में से एक बंदा इतना उभर के सामने आएगा कि मतलब अवाम का प्रेशर होगा पीसीबी के, कहेंगे भाई आप ये चौधरी साहब को गुजरावाला से ला के पीसीबी के चेयरमैन बना रहे हैं, व्हाट क्रेडेंशियल डज ही हैव, व्हाई डोंट यू लुक एट दीस 5 guys? राइट, अल्लाह करे कि ऐसा हो खुर्रम, लेकिन हमारे मुल्क में बहरहाल छोड़ो, अल्लाह करे इतना मतलब ऑब्वियस हो जाए कि ना करना वो लुक लाइक कि यार आप तो फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ ठीक है हो सकता है ये, लेकिन ये पता है मुझे कि शहरियार इज लीविंग, शहरियार को हटा रहे हैं ये, और उसकी जगह मेरा ख्याल ये है कि ये लाएंगे। एक साहब होते थे सैफुर रहमान साहब, कौमी एहतसाब कमीशन के होते थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उनके छोटे भाई जो हैं वो कतर में होते हैं, ऑयल एंड गैस के कारोबार में हैं, और ये वही साहब है जिन्होंने पीएसएल कराने की ऑफ़र की थी। शायद उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। कुछ अरसे तक वो रहेंगे और मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, जो परंपरा है हमारे। बहरहाल जो परंपरा। अब आगे चलते हैं तो टीम पे चलते हैं। ओके सर, मुझे ये बताइए कि आई नो प्रॉब्ली प्रीमेच्योर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू बी ऑनेस्ट अबाउट बाबर आजम, बीन सेइंग दिस फॉर 2-3 सालों से, अंडर 19 में स्टार था, as a new star was just born. I mean, is it एक नया स्टार पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर? Premature to say. But all the signs are there. Positive signs are there. Teamwork is there. Support is there. बाबर आजम का मुझे बताएं। नहीं, बाबर आजम अभी पता नहीं। मैं समझता हूं कि इट इज़ टू अर्ली टू से। डेड पिचेस के ऊपर और डेड अटैक के ऊपर बैटिंग वो कर रहा है, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर आजम प्लीज़। ये वही पिच है जिस पे अजहर अली 0 और 9 पे आउट हो रहा है, ये वही पिच है जिसके ऊपर दूसरे खिलाड़ी वेस्ट इंडियन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसलिए नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर आजम। इसकी टेक्निक जो है, उसकी जो टेम्परमेंट है, टेक्निक और शॉट्स, इसके पास विकेट के दोनों जानिब शॉट्स हैं, ये इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ पॉजिटिव है वो ये है कि ये अब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे जा रहा है। दो चीजें हो रही हैं, तो इसकी वजह से ही हैज अ वेरी पॉजिटिव। लेकिन टैलेंट तो उसके पास नजर नो क्वेश्चन, वो तो सिवाय वकार भाई सबको नजर आ रहा है। आई मीन टेक्निक भी आपको उसके सामने, स्पिनर्स को भी खेल, और ये नहीं आप कह सकते चले फास्ट बॉलर मार्ट है, स्पिनर तो बुरा नहीं है। आई मीन नारायण के सामने खेल रहा है, नारायण और बद्री के खिलाफ खेला था, क्वालिटी स्पिनर्स वो। अच्छा, दूसरी बात नजर आती है कि बड़े शॉट भी खेल लेता है, सिंगल डबल भी कर रहा है, और फिर वो भी नहीं है कि आफरीदी भाई वाला कि अगर एक छक्का मारे के बाद 2 मारने, फिर 3 मारने, छक्का लेके रोटेट करता है स्ट्राइक। बिल्कुल। तो मतलब वो जरासीम तो अब आगे नहीं पता क्या होता है। सर ये मुझे बताइए कि बिकॉज ऑफ द टीम डूइंग सो वेल, वेयर डू यू, आई मीन अजहर के बारे में आई एम रियली वर्ल्ड इन ओडीआई के अंदर। सो 2 मैच उसके बाद चला नहीं, देन ही आल्सो यूज द वेरी सेल्फिश तरीके से उसने जो रिव्यू यूज़ किया एलबीडब्ल्यू के ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं थी। डू यू थिंक हिज डेज आर नंबर्ड आफ्टर दिस सीरीज? अजहर के डेज तो पहले ही नंबर्ड हो गए थे,
پتہ نہیں کس چکر میں وہ دوبارہ آ گیا بیچارہ. ہمارے ہاں جو رواج ہوتا ہے کہ اپنی عزت کسی کو راس نہیں آتی, جس دن اس نے 443 رن کھائے تھے اسی دن اس کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. عزت کے ساتھ ون ڈے کا پلیئر رہتا یا ٹیسٹ میچوں میں اپنے آپ کو کھلاتا اور اس کے بعد ہو جاتا. لیکن میرا خیال ہے کہ اظہر ول بی آؤٹ. مکی آرتھر اس کو نہیں رکھے گا. سرفراز ون ڈے کا کیپٹن بھی بن جائے گا. مجھے تھوڑی سی تم سے ٹیم پہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور آپ کے تمام ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی کو کیوں نکالا ٹیم سے؟ شرجیل کو رکھ لیا, شاہد آفریدی کو نکال دیا, کیوں؟ کیونکہ شاہد آفریدی کی جو ورلڈ کپ کے بعد 18 میچز جو اس نے کھیلے تھے اس میں رن نہیں بنائے, 14 رن کی اس کی ایوریج ہے. ٹھیک ہے, 14 رن کی اور ایوریج, بال بالکل نہ وکٹیں اس نے لی, نہ وکٹیں لی. اگر آپ پیور یہ چھوڑ دیں کہ وہ شاہد خان آفریدی ہے, ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے, جو بھی خرم ابراہیم ایکس وائی زی بندہ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے 18 میچ دیکھے جائے اس کی بیس اس جگہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ بالکل صحیح, آئی گاٹ اٹ, تمہاری بات وزن والی ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہد آفریدی اس وقت ڈومیسٹک کھیلنا شروع ہو جائے اور 3 مہینے میں پرفارمنس دے کے قائد اعظم ٹرافی کھیل گئے تھے, خرم منظور نے آج 250 کی ہیں قائد اعظم ٹرافی کے اندر, 40 چوکے اس نے مارے 325-330 گیندوں کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شاہد ڈومیسٹک کھیلے اور پرفارمنس دے تو پھر اس کا حق بنتا ہے نا واپس آنے کا. ٹھیک ہے, تو یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ شرجیل کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. دیکھیں شرجیل نے, ٹھیک ہے, مجھے اس دن کسی نے کہا کہ جی اسد شفیق کی پاکستان کی او ڈی آئی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. میں نے کہا ایک سیکنڈ, اس کو ہم پہلے امتیاز نے کہا کہ پہلے ٹرائی کر چکے. میں نے کہا ایک سیکنڈ, اس بندے نے ابھی قائد اعظم ٹرافی کے اندر T20 کے اندر 51 رن کی اس کی ایوریج ہے, 130 رن کا اسٹرائک ریٹ ہے. اب بھی اس کو اگر چانس نہیں ملتا تو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے گا؟ اگر کھیلنا چھوڑ دے گا. 3 سال پہلے اس نے کھیلا تھا, نہیں چلا, وہ واپس گیا, اس نے وہ کیا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے, بالکل اسے جا کے تباہی مچا دی. بالکل. اب کیوں نہیں, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو پہلے چانس دے چکے ہیں. What does that even mean? Doesn't mean anything. The man went and proved himself. Exactly. تو اب میں آ رہا ہوں ٹیم کے اوپر. شرجیل اچھا کھیلا تھا, اس کو چانس دیا, ڈومیسٹک میں اچھا کھیلا تھا, چانس دیا, فیل ہو گیا, نکالو واپس, پھر اچھا کھیلے, پھر لے دوبارہ لے آؤ. کیونکہ شرجیل نے رستہ کبھی بند نہیں کرو. ایگزیکٹلی, شرجیل نے جو اننگز کھیلی ہیں پچھلے 2.5 مہینوں میں, کوئی خاص ایسی پرفارمنس, میچ وننگ پرفارمنس نہیں. اور اس دفعہ جو آؤٹ ہوا ہے, دس واز ویری ڈسپوائنٹنگ. دیٹ شوڈ lack of maturity on his part, because especially when you lost the captain, common sense یہ کہتا ہے کہ you can, ایک آدھ اوور تم ٹھنڈ رکھو. بالکل. اچھا, مجھے اس میں 2-3 پرابلمز نظر آ رہی ہیں. پہلے تو مجھے تھوڑا سا, اب اس کی بھی ایکسپلینیشن میں دے سکتا ہوں یا تم بھی دے سکتے ہو, مجھ سے بہتر تم ایکسپلینیشن دے سکتے ہو, کہ جب 2 T20 آپ جیت چکے تھے تو تیسرے T20 میں آپ نے بینچ کو کیوں نہیں یوز کیا؟ پہلی پرابلم مجھے اس سے یہ ہے. اب جو پرسوں ون ڈے ہونے جا رہا ہے, مجھے اس میں بڑی پرابلم ہے. مجھے 4 کھلاڑی باہر چاہیے اس میں سے, مجھے نکالنے ہیں 4 کھلاڑی, ان کو بینچ پہ بٹھانا ہے. This is very debatable. The reason is because as far as I'm concerned, I'm not worried about the series. I'm worried about qualification بات کے اندر. اچھا, اگر تم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بینچ پہ 4 ریپلیسمنٹ میں کہہ رہا ہوں, وہ چاروں کی چاروں آپ کو ان سے اچھا میچ جتوائیں گی. میں مثال دیتا ہوں, آپ شرجیل کو بٹھائیں, ٹھیک ہے جی, آپ عمر اکمل کو کھلائیں, ٹھیک ہے جی, آپ they might do that, ٹھیک ہے, عمر اکمل کو کھلائیں, آپ اس کے بعد شعیب ملک کو بٹھائیں, آپ اسد شفیق کو کھلائیں, مسٹ کھلائیں, ٹھیک ہے جی. اور تو اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر عمر اکمل وکٹ کیپنگ کر لے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ کو شعیب ملک کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اسد شفیق کو ہاں, اب رضوان سے کیپ کروا, یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا, رضوان سے کیپ کروا. ہاں, کیونکہ اب یہ پرابلم جو تم نے مجھے بتائی ہے, یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ پرابلم ہے کہ ایک ٹیم تیسرا T20 چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بینچ کے اوپر آپ کے پاس ہٹر بیٹھے ہوئے, رضوان بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹھا وہ بیٹھا, آپ نے پھر بھی آپ نے سرفراز کو بھیج دیا. سرفراز مسلسل بیٹنگ کر رہا ہے. کل کے میچ میں سرفراز کے آنے کے حق میں نہیں تھا. ہاں, کیوں آیا؟ I texted کہ بھائی دوستوں کو, میں نے کہا شرف سین رضوان. ایگزیکٹلی, رضوان کو بھیجو. چلو بھائی, رضوان تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, عماد وسیم کو اوپر بھیجو, عماد وسیم کا کانفیڈنس بوسٹ کرو کہ چوکے چھکے مارنے والا تیار کرو. تمہارے پاس کوئی آلریڈی مینوفیکچرڈ چوکے چھکے والا نہیں. I don't think they are playing the matches anymore. They are playing the Champions Trophy اگلے سال. چلو یہ ٹھیک ہے, آج میں مان لیتا ہوں. All their decisions they are making during the game, they're basically based on کہ یار
خدا نہ خواستہ وہاں گڑبڑ نہ ہو ٹھیک جائے. ہے, تو they wanna destroy it. میں کر لیتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے, تمہاری بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بینچ جو اداس بیٹھی ہوئی ہے, یاسر شاہ کی شکل پہ جو 12 بجے ہوئے ہیں, یا اسد شفیق جو معصوم بیٹھا ہوا ہے, یا عمر اکمل اتنی شور شرابے کے بعد واپس آیا اور وہ صرف آ کے یوں کرنے کے لیے آیا تھا, ایسا تو نہیں تھا نا, ایگزیکٹلی, کوئی بیٹنگ ہی نہیں آئی اس کی, تو عمر اکمل کو بھی ملا جائے. اچھا, دوسری بات جو میں آپ کے ناظرین کو اور تمہارے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج انوراگ ٹھاکرے صاحب کا بیان آیا ہے, بی سی سی انڈین کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہے, وہ ان کا یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان سے کرکٹ کے روابط کے بارے میں کوئی تصور بھی نہ کرے. یہ ان کا بیان آیا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. پھر وہ جو تم نے بات بتائی, میں چاہتا ہوں تم سب کو بتاؤ کہ ہم لیگ میں نہیں کھیلیں گے. تو انہوں نے آئی سی سی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں, پلیز ریفریز. on surface they are requesting, but I'm sure behind the scene, میں دوبارہ سب کو کہتا ہوں کہ جس نے وہ مووی نہیں دیکھی نیٹ فلکس کے اوپر, Death of a Gentleman, وہ جو ڈاکیومنٹری ہے کرکٹ کے اوپر, اور بی سی سی آئی جو کس طرح ڈکٹیٹ کرتا ہے آئی سی سی کو, واچ اٹ اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ what I'm saying. میں نے نہیں بنائی, یہ میرے کسی خالہ جان نے نہیں بنائی, انکل نے نہیں بنائی, وہ برٹشر اور ایک اور آسٹریلین بندے نے بنائی ہوئی ہے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, میں کہتا ہوں امپاسبل. اینی ویز, تو what he's saying کہ آئی سی سی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پول کے اندر نہیں ہونا کسی بھی ٹورنامنٹ کے اندر, اور کسی نے کہا کہ اگر سیمی فائنل فائنل پڑ جائے کوارٹر فائنل, ہاں وہ ہم کھیل لیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, یا تو آپ پرنسپل اسٹینڈ لیں, یا تو ہم بولیں گے بھائی اگر پاکستان جا رہا ہے کھیلنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے, رائٹ, یا یہ بولے کہ اگر ہم کو اس پول میں نہیں جانا, اگر ہم ان کے سامنے آ جائیں گے کوارٹر فائنل میں, فائنل سیمی فائنل میں, ہم فورفیٹ کر دیں گے. تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, ہمیں تباہ کرنا. ان کو اس اور کوئی دوسرا مقصد نہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ کھیلنے والے ختم ہو جائیں. یہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ بات تم نے کی ہے خرم, اور یہ دوبارہ کہو, یہ بات اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ تمہاری, کرکٹ کو تباہ کرنے والی بات. ہم چاروں طرف سے ہر قسم کے حربے استعمال کر کے پاکستان کو تنہا کریں گے, پاکستان کی عوام کو تھلے لگائیں گے, ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. دس از دا باٹم لائن. اچھا, اب مجھے اسی بات کے اوپر میں آگے چلتا ہوں. آج ہندوستان نمبر 1 بن گیا ٹیسٹ کے اندر. دیٹس ویری ویری بگ نیوز, کیونکہ پاکستان شاید مہینہ بھر 20 دن کتنے دن رہا پاکستان, اس کے بعد ہندوستان بن گیا. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان اگر ٹیسٹ سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 3-0 مارتا ہے تو کتنے پوائنٹ گین کرتا ہے. میں نے ابھی اس پہ اسٹڈی نہیں کیا, ہم اس پہ دیکھیں گے. اچھا, دوسری بات ایک اور بات بھی سننے میں آئی ہے. کاشف بھائی, ہمیں بھی کھیلنے دیں فیصل آباد, ملتان, کراچی, لاہور کے اندر, ہم بھی مہینے چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد پھر دوسری بات جو مجھے ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنی تھی, کہ جو لوگ جن کو ہم نے کرکٹ سکھائی ہے, جن کو ہم نے چلنا سکھایا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سارک سے اور بنگلہ دیش کی حسینہ واجد صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے اور ان سے ہر قسم کے مراسم ختم کیے جائیں. اور یہ وہی ہیں. میں آپ کو ذرا سا ڈوئل فیس دکھانا چاہ رہا ہوں. لاسٹ ویک BPL بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا وہ ہوا, قرآن دازی ہوئی. 14 یا 16 پاکستانی کھلاڑی کھیل رہے ہیں اس کے اندر. ان کے گراؤنڈ بھرتے ہی شاہد آفریدی سے ہیں, ان کے گراؤنڈ بھرتے ہی احمد شہزاد سے ہیں, ان کے گراؤنڈ میں آتے ہی لوگ عمر اکمل کی وجہ سے ہیں. اماد وسیم کے لیے کتنی پیسے لگا رہے ہیں وہ, آپ جا کے ان کی بڈنگ دیکھیے. آپ ذرا ان کے ڈول چہرے دیکھو. ان کی ساری ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہے, ان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ 71 کے اندر ہوا, اس کے اندر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ماشاءاللہ کو بہت خوبصورت کام کر کے آئے ہیں وہاں پہ. Let's be honest, اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو کچھ وہاں پہ کیا ہے. نہیں, اس کا پورا اسٹیٹمنٹ تم نے نہیں سنا نا. اسٹیٹمنٹ حسینہ واجد یا خالد جو they hate Pakistan, یا اس کا جواب you said this many times کہ جو بنگلہ دیش کے اندر آپ بھی گئے, دیکھا ہے ہم نے وہاں پہ جب پاکستان کھیلنے جاتا ہے, you know کہ they don't like us. وہ ہمیں T20 ہرا کے, ون ڈے ہرا کے کہہ رہے ہم نے قطر کا بدلہ لے لیا. جی. اینی ویز, آگے چلو. میں یہ چاہتا ہوں, تم نے بڑی اب ٹیم کی بات کی, تو میرے خیال سے ٹیم پک کریں. ٹیم میں پک کرنے جا رہا ہوں تھرڈ ون ڈے کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ شرجیل کو ڈراپ کیا جائے.
البتہ کہ اظہر علی تو ڈراپ نہیں ہوگا, ورنہ تو اظہر علی کو بھی ڈراپ کرنا چاہتا تو پہلے اس کا حق بنتا ہے ڈراپ ہونے کا, لیکن وہ نہیں ہوگا. تو شرجیل کو ڈراپ کر کے آپ اوپنر کا مسئلہ ہوگا, تو آپ میرا خیال ہے کہ عمر اکمل سے یا سرفراز سے اوپن کروا لیں, ایک بندہ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, تو وہ اوپن کرا لیں. 1 ڈاؤن اسد شفیق کو لائیں, چوتھے نمبر پہ بابر اعظم کو لائیں. کس کی جگہ کھلا رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بھی بتا رہا ہوں, بابر اعظم کو لائیں چوتھے پہ, 5ویں کے اوپر عمر اکمل کو لے کر آئیں, 6 نمبر پہ اماد وسیم کو لائیں, 7ویں نمبر پہ پھر جو آگے آپ کی ٹیم بن رہی ہے وہ بنے. میں ڈراپ کرنا چاہ رہا ہوں شعیب ملک کو 1, اور میں ڈراپ کرنا چاہ رہا ہوں شرجیل کو 2, میں ڈراپ کرنا چاہ رہا ہوں وہاب ریاض کو 3, اور میں ڈراپ کرنا چاہ رہا ہوں, بہت دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں ڈراپ کروں اس کو, سرفراز کو بھی. سرفراز کو ڈراپ بہت دل چاہ رہا ہے. دیکھیں نا, 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ہاں, یا تو آپ جا رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے کہ ہمیں ایک ایک گیم ہمارے لیے زندگی موت کا سوال ہے, رائٹ, کیونکہ آگے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کن سے ہم کھیلنے جا رہے ہیں, کہاں کھیلنے جا رہے ہیں. رائٹ, اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا وہاں پہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں. بالکل صحیح. یا تو اب اس سوچ سے جائیں کہ بھائی ایک ایک گیم جو تینوں لوٹو, جیتو گیم, ڈونٹ ٹیک اے چانس. ٹھیک ہے, یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے, اور میرا خیال ہے عقل مندی تمہاری بات میں زیادہ وزن ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو. اگر یہ سوچ ہے تو پھر یہ سوچ ہے, کیونکہ پاکستان کی سیریز اب ختم ہوگی 5 اکتوبر کو, ون ڈے سیریز, اور 5 اکتوبر کے بعد پاکستان کی اگلی ون ڈے سیریز ہے دسمبر میں ہے یا جنوری میں, دسمبر یا جنوری میں. ایک تو آسٹریلیا کے اندر تو باکسنگ ڈے کھیل رہے ہیں. نہیں, وہ آسٹریلیا میں ہی ہے, نیوزی لینڈ سے نہیں ہے. اس کے بعد اگلے سال نیوزی لینڈ میں. ہاں, نہیں, نیوزی لینڈ میں نہیں. نیوزی لینڈ میں نومبر میں 2 یا 3 ٹیسٹ ہیں, 2 ٹیسٹ ہیں یا 3 ٹیسٹ ہیں نومبر کی. میں خیال ہے 20-22 تاریخ. ون ڈے نہیں ہے. ہاں, ون ڈے نہیں ہے نیوزی لینڈ میں, ون ڈے نہیں ہے. T20 تو کوئی بھی نہیں ہے. That's crazy. I know. اپنی پھر وہیں سے آگے چلے جائیں گے نا آپ. تو کیا ٹرائنگولر سیریز کھیل رہے ہیں؟ ٹرائنگولر نہیں کھیل رہے آپ, جا رہے ہیں صرف اپنے 3 وہ کر کے, اپنے ٹیسٹ میچ کھیل کے, یا 2 ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ میں, اس کے بعد آسٹریلیا سے 3 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے. آئی ڈیپ ڈاؤن فیل کی جو ہماری ٹیم ہے نا, سمجھو اگر اسی مورال سے کھیلے تو وی کین گیو نیوزی لینڈ اے ویری ہارڈ ٹائم. دے سکتی ہے, لیکن نیوزی لینڈ کی جو پچز ہیں نا, اور نیوزی لینڈ کے پاس جو 2 بالرز ہیں, بولٹ ہے اور ویگنر ہے, یہ جو 2 بالر ہیں نا, فاسٹ بالنگ ان پہ ختم ہے. جب بولٹ گین کرنے آتا ہے تو مچل اسٹارک اس سے سیکھتا ہے اپنی پچوں پہ. ایگزیکٹلی, مچل اسٹارک اس سے سیکھتا ہے. We'll take a commercial break. Viewers, please stay with us. We'll take a commercial. We'll be back in about 3 to 4 minutes. Thank you. Welcome back, viewers. Kashi bhai, I'll be honest with you. آج کا show was like, this is like, I really enjoyed it because مجھے ایسا لگا کہ we really اپنے جو دل کی باتیں ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں, بھڑاس نکال دی, جو ہم the way we see things and things that are happening in Pakistan, بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو we have some calls. Let's start with the call. السلام علیکم caller, please اپنا نام بتائیے. Thank you so much for holding. اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ Go ahead please. السلام علیکم caller, can you hear me? جی, السلام علیکم. السلام علیکم, نجب بول رہا تھا. کیا حال چال, خیریت سے سر؟ بہت شکر ہے. اچھا, آپ جو بات کر رہے تھے نا, پہلے تو 2 ٹیسٹ ہیں نیوزی لینڈ کے اندر, پھر 3 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے آسٹریلیا کے اندر, اور پھر پاکستان جائے گا ویسٹ انڈیز, جہاں پہ 3 ٹیسٹ اور 3 ون ڈیز اور 2 T20s ہیں. تو نجب بھائی, نیوزی لینڈ کے ساتھ کوئی ون ڈے نہیں ہے, کوئی T20 نہیں ہے؟ نہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو پچھلی کمٹمنٹ تھی وہ اب پوری ہو رہی ہے. اچھا. جو ون ڈے کھیل لیے تھے نا آپ نے خالی. اوکے. تو انہوں نے سیریز بریک کی ہوئی ہے بیسکلی. اوکے جی بالکل, یہ تو اس لیے صرف 2 ٹیسٹ ہیں, اور پھر آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 5 ون ڈیز ہیں. آسٹریلیا کے خلاف کوئی T20 نہیں ہے. جی اچھا, چلا, دس از فینٹاسٹک نیوز. اوکے چلیں, ٹھیک ہے, دس از ویری ہیلپ فل. کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں ڈاکٹر؟ جی سر پلیز بات کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 وغیرہ میچ کھیلیں گے اور ون ڈے کھیلیں گے, پھر آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ سپتمبر جو ہے اس تک آپ کی رینکنگ جو سی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ ون ڈے کے اندر. تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہم لوگ UAE میں کھیلیں گے انشاءاللہ نا؟ نہیں, آپ بنگلہ دیش میں کھیل رہے ہیں. ہم تو ابھی بنگلہ دیش میں کھیل کے آئے ہیں پچھلے سال. لیکن آپ پھر جائیں گے نا؟ ہاں, لیکن یہ بھی بنگلہ دیش پھر جا رہے ہیں. Why? اچھا, دوسری بات آپ جو کر رہے تھے نا PSL میں یہ ہے کہ ہر ٹیم جو سی ایک سرٹن پلیئر اس کو بچائے گی, 5 یا 6 پلیئر جو سے نا یہ ان کے پاس ہوں گے. باقی جو ان کو سیو کرے گی, کہ جو ان کے جیسے یہاں پہ جو فرینچائز پلیئر ہے نا, جس کو وہ سیو کرے گی, باقی جو ان سے ہوں گے وہ سارے ڈرافٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. ہر ٹیم کی ایک سرٹن کیپ, سیلری کیپ ہے. سرٹن کیپ ہے. ہاں, سیلری کیپ ہے, لیکن آپ جو
جن کو آپ نے سیو کیے نا ان کے آپ پیسے بڑھا سکتے ہیں, لیکن جو نیا آئے گا تو ان کی وہی جو سیلری ہوگی جو جس پہ وہ بڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویری گڈ, تھینک یو سر. سمجھدار آدمی. This is why we need people like بھائی. تھینک یو نجیب بھائی. انہوں نے 1 منٹ کے اندر سارا کلیریفائی کر دیا. Do you have another call? جی. ہیلو, السلام علیکم. گو ہیڈ پلیز. نام بتائیے سر, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم, عمران بول رہا ہوں میریلینڈ سے. عمران بھائی کیا حال چال ہے, خیریت سے؟ بس سر ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آج مجھے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سوال کرنا تھا کاشف بھائی سے, کیونکہ ابھی انہوں نے, میں بھی ابھی آیا تھا تو میں ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا, نعمان نیاز اور ان کا نام آیا تو میں نے کہا فوراً کال کروں گا کہ وٹ ڈو یو تھنک, کیونکہ میں نے پہلی دفعہ بھی دیکھا ہے پریویو اور پوسٹ میچ اس میں وسیم اکرم اور ان کو کھل کے بات کرتے ہوئے پی سی بی کے بھی خلاف اور اس کے اسپیسیفکلی انڈیا کے خلاف بی سی سی آئی کے, جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو ان جنرل تھوڑا سا نظر تھوڑا سا اس پہ کاشف بھائی وہ کر کہ یہ جو جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں آپ, تو یہ لوگ ان کا کیا رول ہے, کیونکہ نعمان نیاز کو میں اب بین فالوئنگ فار ایئرس, اور اب جو ہے امپریشن میرا تھوڑا عجیب سا ہو گیا, مکس سا. پہلے آئی تھاٹ کہ I mean he still does some good work, جیسے نجم سیٹھی کا انٹرویو بہت ساری چیزوں میں, مگر یہ کہ sometimes بہت بہت شکریہ. تھینک یو. کون سے عمران کون سے اس پہ ریفر کر رہے ہیں خرم؟ یہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ میڈیا میں ہیں مگر کچھ آواز بول نہیں پاتے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سنا ہے ان کو کچھ کہتے ہیں. دیکھیں وسیم اکرم نے اگر کھل کے بات بی سی سی آئی کے اگینسٹ کیے تو وہ تو مجھے 100% سمجھ آتی کیوں اس نے کیا. کیوں کہ اب اس کو روزی روٹی پاکستان نظر آ رہی ہے پی ایس ایل کے تھرو. اچھا, یہ دیٹس کامن سینس فار می, بیکاز آج سے پہلے تک تو پاکستانیت نہیں جاگی اس. نہیں اگر آئی مین ٹو می یہ کیا بات ہے خرم, کاشف بھائی اس کی نیک نیتی پہ شک کر رہا تم. وسیم اکرم بہتر کرکٹر تھا یا بہتر کاروباری تھا ہمیشہ سے؟ کاروباری تھا. بیٹر بزنس مین آل ہز لائف, رائٹ. سو آئی مین نتھنگ, آئی ایم گلیڈ کہ ہی از سیئنگ سم تھنگ, مگر ایسا لگتا ہے کہ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ جو جا کے سارے انڈیا کے اندر جا کے جوتے پالش کرتے رہتے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ, جب اپنے ملک میں کرکٹ شروع ہوگی ڈومیسٹک کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی, اور مجھے ان کی پرابلم سمجھ آتی ہے. میں یہ نہیں کہ ہر بندے کا حق ہے کہ جا کے اپنی فیملی کے لیے اچھی سے اچھی روٹی کمائے, what are we doing in America. صحیح بات. مگر اب جب اپنے ملک کے اندر اپرچونیٹیز آنا شروع ہوں گی, اپنی ٹیمیں بننا شروع ہوں گی, پی ایس ایل کھڑا ہوگا, یہ بہت ساری, اب دیکھیے وقار کی ٹیم کا کوچ ہوگا, وسیم کی ٹیم کا کوچ ہوگا, انشاءاللہ ان کو جا کے ان کے وہاں پہ جوتیاں پالش کرنے کی ضرورت نہیں. I think you have a point. I agree. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا, تم کال لے لو. یہ بتا دیں کہ کیوں لوگ اتنا ڈرتے ہیں میڈیا والے ان لوگوں سے. کیوں نہیں ڈریں گے بھائی؟ اس لیے ڈریں گے کہ ان کا کنٹرول ہے, مافیا ہے وہ, مافیا ہے وہ, اور ہر میڈیا والا جو ہے وہ فائر کروا دیں گے, ایسی تیسی کرا دیں گے. اپنے چھوٹے بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ان لوگوں کی, بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں. ایئر لائن کا ٹکٹ دلوا دو جی, 4 پاسز دلوا دو جی, یہ جناب وہ رائڈ دلوا دو ایئرپورٹ سے جناب, ہوٹل کے پیسے دلوا دو جی. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. اب مشی کو دیکھ لو نا, مشی کی فیملی آئی لندن میں اوول والے ٹیسٹ میچ کے دوران, تو مشی صاحب نے جونیئر لڑکے کو نکال دیا کمرے سے کہ کمرہ دے دو, میری فیملی آئی ہے. یار 100 پاؤنڈ کرایہ ہے, 4 دن فیملی رکے گی, 400 پاؤنڈ خرچ کر دو. میڈیا میں آ گیا, میڈیا کو پھر انہوں نے دبا دیا, میڈیا جو میڈیا میں لے کے آیا اسی کا منہ بند کرا دیا. یہ چھوٹی مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, پیٹی تھنگس, اچکا گیری کہتے ہیں. وہی نا کہ وہی بات ہے, ہم لوگ یہاں بگڑ چکے ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز کی کہانی الگ ہے, یہی کہانی. You're right. وہ وہاں کی پروڈکٹ ہے, ہم یہاں کی پروڈکٹ. No, you're right. You know what they are doing is very normal. ہم ڈونلڈ ٹرمپ بن گئے, ہماری سوچ بگ پکچر پہ جا رہی ہے. ہم لوگ اچھے انسان ہیں. آپ کال لے لیں. السلام علیکم کالر, پہ نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں, گو اہیڈ پلیز. جی السلام علیکم خرم بھائی اور کاشف بھائی, بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے آج, تو ریئلٹی پہ پروگرام ہو رہا ہے, بہت بڑا مزہ آ رہا ہے سن کے پروگرام آپ لوگ کا. سر اپنا نام بتائیے, نام بتائیے, شہر بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں. میں حارث بات کر رہا ہوں شکاگو سے. حارث بھائی, میرا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کمنٹس یہ تھا کہ اگر شاہد آفریدی کے صاحب کے بارے میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ اس کی ریٹائرمنٹ کا جو ابھی بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے لیے فیئرویل کرا دو, تو جب اچھا کھیلا تھا بھائی ورلڈ کپ میں ریٹائر ہو جاتا, اچھا کپتان اچھا پلیئر, یہی تھا کہ بھائی میری پرفارمنس اچھی نہیں اور میں نے لٹ ڈاؤن کیا ٹیم کو, ریٹائرمنٹ دے لیتا. اب وہ ٹیم بالکل بننے جا رہی ہے, بلڈ اپ ہونے جا رہی ہے 17, 18, 19 کے لیے, تو بیچ میں آگے شوشا چھوڑ کے اپنے آپ کو, اتنا بڑا پلیئر ہے کیوں اتنا گرا رہا ہے. حارث بھائی, جاوید بھائی کے ساتھ بھی وہ. حارث بھائی, میرا ایک سوال تھا. یو آر ایگزیکٹلی رائٹ, اینڈ لیٹ می ڈو دس.
Let me ask his older brother to answer that question for you. Sir, آپ بتائیے. No, joking aside, I mean, this is his older brother. I mean, 50 دفعہ میسیج آتے ہیں بات. سر ایز اے بڑا بھائی آپ کیا اس کو مشورہ دیں گے؟ میں مشورہ یہ دوں گا کہ منہ بند رکھو. یہ پچھلے 10 سال سے اس کو مشورہ دے رہا ہوں میں, اور اس نے منہ نہیں بند رکھنا. ٹھیک ہے, میرے سامنے چپ ہو جائے گا, لیکن جیسے ہی میڈیا سامنے آئے گا اس نے بول دینا. شاہد آفریدی ایک ہیرو ہے. شاہد آفریدی ہماری پہچان ہے. شاہد اسٹار پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان میں, نہیں کرکٹ میں, نہیں دنیا میں, کرکٹ میں نہیں ہوا. بقول ایک بہت بڑے کرکٹر کے, کرکٹ ول نیور بی دا سیم وداؤٹ شاہد آفریدی. شاہد آفریدی کچھ بھی نہ کرے, صرف گراؤنڈ میں موجود رہے, کراؤڈ بیٹھا رہے. ہیوسٹن آتا ہے, کیا ہوتا ہے یار پوری دنیا, ارے ہیوسٹن پوری دنیا کا اسٹار. شین وارن مجھ سے کہہ رہا بیٹھ کے کہ میرا بچہ کرکٹ دیکھتا ہے صرف آفریدی کے لیے. واہ, شین وارن کا بچہ. کیا بات اس کو بولے دو کام کرے. اینیویز, یا تو خاموش ہو جائے یا کھیلنا شروع کر دے ڈومیسٹک کے اندر اور پھر اپنی پرفارمنس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی کا حشر وہی ہوا ہے, وہی ہو رہا ہے جو ظہیر عباس کا ہوا, جو ماجد خان کا ہوا, جو عبد القادر کا ہوا, جو عمران خان کا ہوتا اگر ورلڈ کپ نہ جیتتے وہ, جو سرفراز نواز کا ہوا, جو سلیم جعفر کا ہوا, انضمام الحق کا ہوا, جو وقار یونس کا ہوا, وسیم اکرم کا ہوا, محمد یوسف کا ہوا. ایک طویل فہرست ہماری پرمپرا ہے, اور یہ اوپر سے آتی ہے کہ جی ہم کرسی کیوں چھوڑیں, کرسی ہم نہیں چھوڑیں گے, وہ بس دماغ پہ سوار ہے. بہرحال تم کرسی میں کرن چھوڑ دیں ان کی. اوکے, پلیز اپنا نام بتائیے. کالر کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ گو ہیڈ. جی عبد النام ہے میرا, میں نیو یارک سے کال کر رہا ہوں. عبد البھائی خیریت سے آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی اللہ کے شکر. جی سر, آپ کا شو ہے, بات کریں سر. عبد البھائی بات کریں پلیز, گو ہیڈ. جی ہیلو. جی ہاں, میرے پاس کوشچن یہ ہے کہ صاحب یہ پاکستانی ٹیم میں نام تو پاکستان کا ہے, لیکن اس میں تقریباً 90% لوگ ایک خاص صوبے سے آتے ہیں اور وہی الگ کیے جاتے ہیں. بڈھے ہو گئے ہیں وہ, لیکن سفارش کہتے ہیں کہ ان کو ٹیم سے نکالا نہیں جاتا. 50 میچ کھیلنے کے بعد اگر کسی ایک میچ میں وہ تھوڑے رن بنا لیتے ہیں تو ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ پکے ہو جاتے ہیں. اور جو بیچارے حقدار ہیں, اسپیشلی کراچی کے ینگ پلیئر, ٹھیک, ان کو لیا نہیں جاتا. مثال ہے اسد شفیق کی, اور دوسرے بھی ہیں, کئی نام ہیں, لیکن یہ کہ جیسے شعیب ملک ہے, ٹھیک, یہ بڈھا ہو گیا کھیلتے کھیلتے, اور نہ کوئی تیل ہے اس کا, ایک آدھ کبھی بنا لیتا ہے تکے میں. تو عبد البھائی, if I understand you correctly, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاکستان کرکٹ کے اندر قومیت کا مسئلہ ہے, صوبیت کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ ہے. پنجاب کے پلیئرز کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ سندھ کے پلیئروں کے مقابلے میں ڈیولپ کیا. تو بیسکلی پی سی بی جیسے پنجاب کرکٹ بورڈ کا ہو گیا بیسکلی, رائٹ اسٹینڈ. اوکے, تو اوکے اب جی ایکسلنٹ. اب میں رک جاتا ہوں. اب میں لیٹ کاشف بھائی آنسر. نہیں آپ کوئی کال نہیں لیں گے, اس کال کا جواب دیں گے. نہیں سر, چلیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے, یا ایوری کپل آف منتھس آتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کراچی کے وہ لڑکے بتا دیجیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 4 لڑکوں کے نام دیجیے گا سر, یا چلے 2 کے نام دے دیں آپ. رک ویٹ, نام دے دیں سر 2 لڑکوں. عبداللہ میں کال پہ نہیں ہے اب, شاید نہیں ہے کال پہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. فواد عالم. میں آپ کو 50 لڑکے پنجاب کے, سب نے ایک ہی نام لینا. اسد شفیق کا نام لیا انہوں نے. اسد شفیق کی مثال, اسد شفیق سے زیادہ تمیز کا لڑکا میرا چھوٹا بھائی کوئی نہیں. جتنا حق اس نے ادا کیا ٹیم میں ہونے کا, اور جتنا ٹیم اس کو لے کے چلی ہے, اتنا کسی کو. so many chances. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد اس نے منوایا اپنے آپ کو. اس موضوع کے اوپر میں پھر ایک پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں کہ جو لوگ خدا کے واسطے, اگین یو کین ڈس ایگری ود می, جو لوگ پی سی بی کو پنجاب کرکٹ بورڈ کہتے ہیں, خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اپنے زاویے درست کر لیں. پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. پاکستان میں نہ تو کوئی پنجابی ہے سر, نہ سندھی ہے, نہ مہاجر ہے, نہ بلوچی ہے. پاکستان میں یا تو ظالم ہو یا مظلوم ہو, اس کے بعد تیسری کوئی قوم ہے ہی نہیں. آپ کے خیال میں سہیل تنویر کراچی لیاقت آباد میں پیدا ہوا تھا؟ سہیل تنویر کا باپ وہاں پر کیا نیو کراچی میں نوکری کرتا ہے؟ سہیل تنویر کو کیوں نہیں لے کے گئے تھے یہ ورلڈ کپ کے اندر؟ سہیل تنویر نے پرفارمنس دی پی پی ایل کے اندر, اس کے بعد اس کو نہیں لیا. سہیل تنویر پنجابی ہے سر, پنجابی بولتا ہے. آگے چلوں میں, چلیں. انور علی کون ہے؟ انور علی کی زندگی عذاب کر دی تھی ان لوگوں نے, اس کو کھلا کے نہیں دیا انہوں نے, پورے آج کیریئر اس کا ختم کر دیا.
محمد آصف کون ہے؟ محمد آصف کہاں سے آیا تھا؟ کس طرح اس کو بٹھایا؟ کہ کراچی کا تھا، لیاقت آباد کا تھا، نیو کراچی کا تھا، کہاں کا تھا؟ یہ سر ایک طویل فہرست ہے. میں ایک لڑکے کا نام نہیں، میں 200 لڑکوں کے نام دوں گا جو پنجاب سے تھے، جو بلوچستان سے تھے یا سرحد سے تھے، جن کی زندگیاں ختم کر دی اس کرکٹ نے اور اس ناانصافی کے سسٹم نے. آپ کا سسٹم ناانصاف ہے. اس میں اس لیے نہیں اس کو الگ کیا جاتا کہ یہ کراچی کا ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے. کوئی پنجابی نہیں ہے سر. بات سنیے، اگر کراچی والے اتنے زیادہ وطن پرست اور محبت کرنے والے ہوتے نا تو آج جاوید میرداد 20 کرکٹر بنا کے دے چکا ہوتا آپ کو. اگر پنجاب والے اتنے ہی ظالم اور جابر ہوتے نا تو آج کوئی بھی پنجاب کا کھلاڑی پاکستان میں نمائندگی نہ کر رہا ہوتا. کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر کراچی کا کوئی لڑکا پنجاب والا سلیکٹ نہیں کرتا. کون ہے کراچی کا کپتان؟ کون نکلا تھا؟ شاہد آفریدی تھا نا، اسد شفیق ہے نا، یونس خان ہے نا، سرفراز ہے نا. سرفراز کون ہے؟ سرفراز کیا چوچو کی ملیا میں پیدا ہوا تھا؟ سرفراز کراچی میں پیدا ہوا تھا سر. سرفراز انہی گلیوں میں پیدا ہوا تھا. آج کپتان بنا ہوا ہے، پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے اس کی، پی سی بی واہ واہ کر رہی ہے اس کی. تو کہاں سے آیا یہ؟ سر موقع ملتا ہے، خدا کے واسطے یہ چیز دماغ سے نکال دے. یہ ہمیں 30 سال سے ہمارے کانوں میں یہ سیسے کی طرح ڈالی جا رہی ہے اور ہمیں 200 سال پیچھے لے گئی. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جاوید میرداد کیوں نہیں پیدا کر سکا کرکٹر؟ کیوں نہیں آپ کے ناز آباد جم خانہ کے اندر آپ ہی کے وزراء، کراچی کے وزراء وہاں پر اپنے اپارٹمنٹ کھڑے کرتے رہے؟ جم خانہ ختم کر کے، گراؤنڈ ختم کر کے جہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے انہوں نے اپنے کمپلیکسز کھڑے کیے. کاشف بھائی کراچی سے just to kind of give you an idea, it doesn't get more کراچی والا than this. Born and raised in کراچی. بتائیے ذرا. کاشف بھائی ٹھنڈے سے سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کی جو پروونس جو ہے ہمارا، پاکستان کے اندر اردو سے زیادہ پنجابی لوگ بولتے ہیں، رائٹ؟ پاپولیشن پنجاب کی بہت زیادہ ہے. کراچی سے باہر نکل کے سندھ کے اندر مجھے بتا دیں کہ کرکٹ کہاں اچھی طریقے سے ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. پورے پنجاب کے اندر آپ ٹریول بھی کریں، ٹھنڈ رکھیں سارے. پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ پنجاب میں کرکٹ، کیونکہ پورے پنجاب کے اندر ادھر آگے پیچھے گراؤنڈ کراچی سے بہت زیادہ دستیاب ہے. کرکٹ پنجاب کے اندر خرم بہتر ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. نہیں سر، کراچی کے اندر تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے. پنجاب میں زندگی ہے، کیونکہ پنجاب میں وہ ناسور نہیں ہوا جو کراچی میں ہوا. End of discussion. I wanted to say that indirectly. بات ختم کر دینا. 30 سال سے آپ کے نوجوانوں کو کلاشنکوفیں پکڑائی گئی، بلے چھین لیے گئے. میاداد ہوں یا سلیم یوسف ہوں یا جلال الدین ہوں یا کوئی کھلاڑی آپ نے کراچی سے پروڈیوس کیا ہو، وہ کھلاڑی پروڈیوس ہونا بند ہو گئے. جن اسٹیڈیمز میں، جن گراؤنڈز میں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہاں 40 4 6 منزلہ اپارٹمنٹ کمپلیکسز بن گئے. یہ انہی کے وزراء نے کیا جن کو 2 لاکھ ووٹ دے کر کے ہم نے کراچی کے لیے لائے تھے. کاشف بھائی میرے سمپل بات ہے، پنجاب کے اندر ہاف پاپولیشن ہے پاکستان کی، جناب عالی، اور دوسری سمپل سی بات ہے، نمبرز کا گیم ہے. ملک کی آدھی پاپولیشن، somebody can correct me، میرا خیال ہے آدھی ملک کی پاپولیشن پنجاب میں کچھ بھی ہو، اور گراؤنڈ کراچی میں گراؤنڈ کہاں ہے؟ گراؤنڈ اگر ہوتے بھی تو 30 سال میں ان گراؤنڈز میں کھیلنے والے نوجوانوں کو بلٹس پکڑائی گئیں، کلاشنکوفیں پکڑائی گئیں. آپ ان سے سوال کریں یا آپ بیٹھ کے پی سی بی پہ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ پنجاب؟ سر شہریار صاحب کہاں سے نکلے؟ نجم سیٹھی صاحب کہاں سے نکلے؟ ہم نے بھی تو پی سی بی کے صدر بنائے تھے، ہمارے بھی تو نسیم اشرف صاحب تھے. کون سے تیر مار لیے انہوں نے؟ کون سا کراچی کی خدمت کر دی انہوں نے؟ سر جی well said. عبدل بھائی، so this is all like a family type discussion, you know about this show, right? کوئی پلیز یہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. ہم لوگ یہ ہر ہفتے کرتے ہیں, you know, and we want everybody to understand کہ this is not, ہوگا کسی زمانے میں 20-30 سال پہلے کوئی فیوریٹزم ہوا ہوگا, مگر پنجاب کے اتنے پلیئروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اتنے, مگر اوور آل صوبے میں پاپولیشن زیادہ ہے, کرکٹ زیادہ آرگنائز ہے, تعلیمی ادارے زیادہ ہیں. کراچی سے باہر کیا ہے؟ آپ جب بھی لاہور جاؤ پھر کراچی آ جاؤ, کراچی اور لاہور, کراچی میں ایک تنظیم, ایک سیاسی جماعت کی حکومت, لاہور میں دوسرے کی حکومت. ذرا جا کے سٹینڈرڈ آف لیونگ تو دیکھ لو, جہاں پر وہاں پر جا کے گراؤنڈز اور بچوں کی نشو و نما تو دیکھ لو, وہاں پر ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری. لیکن وہ سوال نہیں کریں گے, آپ یہ کہیں گے کہ کراچی والوں کے ساتھ پی سی بی زیادتی کرتی ہے. آر یو کیڈنگ می؟ اگر زیادتی کرتی ہے تو مجھے بتاؤ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی کراچی والے سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے, بتاؤ مجھے جواب دو نا کہ جاوید میرداد نے کتنے کرکٹرز دیے. مجھے جواب دے کوئی کہ جاوید میرداد کو سر پہ بٹھایا ہم نے, ظہیر عباس کو سر پہ بٹھایا, کراچی میں رہتے تھے, سیالکوٹ کے تھے, کتنے کرکٹر دیے انہوں نے؟ بتاؤ نا مجھے. محمد یوسف کو ذلیل کر کے نکالا, انضمام کو ذلیل کر کے نکالا, تو کیا دونوں نیو کراچی میں رہتے تھے, لیاری میں رہتے تھے؟ نہیں, یہ پنجاب کے تھے نا. لیکن پھر وہی بات, ظلم ہوا ان کے ساتھ, زیادتی ہوئی, تو پھر کیا ہوا؟ دو قومیں ہوئی, ظالم اور مظلوم. دیٹس اٹ.
That's it. یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. No, I don't know how else to explain it to people. I mean کہ یہ میرے بھی فیملی کے لوگ بعض میں ایسی باتیں کرتے ہیں, میں کہتا تم لوگ anyways کاشف بھائی last comments. اپنا خیال رکھیں اور اپنے نماز قائم کریں, اور یاد رکھیے پاکستان میں صرف 2 قومیں ہیں سر, ظالم اور مظلوم. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کے شو دیکھنے کا, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ we'll see you next week. اللہ حافظ.